بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ صورت بھی مکی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ ابتدائی صورتوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی ہر ممکن چالیں چل دیں، ہر ممکن۔ اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ قرآن اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت فیصل ہے۔ جیسے کفار کی کوئی چال یا تدبیر قرآن کو یا اللہ کے نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ رات کو آنے والا کیا ہے؟ یہ طارق کا ترجمہ ہے، اور اسی کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا۔ طارق کا مطلب ہے، اگلی دو آیتوں میں اللہ نے پھر مطلب خود ہی بتا دیا کہ اس سے مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیونکہ وہ رات ہی کے وقت نظر آتا ہے۔ طارق کا مطلب ہے چمکتا ہوا ستارہ۔ اس کی قسم کھا کر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں کہ جس پر کوئی نگران نہ ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں دروازے بند کر کے کر رہا ہوں یا کہیں چھپ کے کر رہا ہوں، تو یہ اللہ ہر ایک پر ایسے نگران ہے۔ اللہ پاک اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ایک ستارہ آسمان کے اوپر ہوتا ہے تو اسے زمین کی ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز کو اپنی روشنی بھی دیتا ہے اور اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ ایسے میں آسمانوں کے اوپر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور ہر چیز تمہاری میری نظر کے اندر ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ خود ہی بتا رہے ہیں النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں کہ اس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ مادہ منویہ ہے جس سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ اس کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دھڑ کا درمیانی حصہ ہی اس مادے کا اصل مرکز ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ والی جو آیت ہے نا انہ علی رجعہ لقادر، جب آپ کی کوئی بہت پرانی چیز کھوئی ہوئی ہو اور آپ کو مل نہ رہی ہو، یا جیسے ہی کوئی چیز کھوئے تو یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ پاک وہ چیز آپ کے سامنے لے آتے ہیں، آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے کہاں رکھی تھی یا کیا ہوا تھا۔ تو اللہ اس کی مدد سے، یہ آیت بہت آزمودہ آیت ہے۔ ایک عورت کی 7 سال پہلے سونے کی چین گمی تھی، یہ آیت ان کو ہم نے بتائی تھی۔ 7 سال کے بعد ان کی چین، یہ جو ہوتی ہے نا بیڈ کی پھٹیاں، اندر کے تختے ہوتے ہیں، کہیں شفٹنگ کر رہی تھی تو اس تختے کے اندر سے ان کو وہ چین ملی تھی۔ اس آیت کو مسلسل وہ پڑھتی رہی تھی ماشاءاللہ۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کو جانچ ہوگی، یعنی تمام پوشیدہ باتیں پوچھی جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی روزگار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ناصر کا مطلب نصرت کرنے والا، مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ،
قسم ہے بارش بھرے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی، انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو، یعنی اس زمین میں جو پانی برسنے کے بعد کومپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے، یہاں بارش اور زمین کے پھٹنے کی قسم کھانے سے بظاہر ہے۔ یہ اشارہ مقصود ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس میں اگنے کی صلاحیت ہو، اسی طرح قرآن کریم سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو۔ کتنی بڑی بات یہاں اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سی اس صورت میں سمجھا دی، آیت میں، کہ قرآن سے صرف اس کو فائدہ ملے گا جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو۔ جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کے وقت میں سے قرآن کے لیے وقت بھی نہیں نکالتا۔ مثال کیا دے رہے ہیں اللہ، اسی زمین کو فائدہ ہوگا بارش کا جو زمین یہ چاہتی ہے فصل والی کہ اس کے اندر سے کچھ نکلے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت سورہ بروج، یعنی یہ بھی مکہ مکرمہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس دور میں اس سورت کو نازل کیا۔ کفار مسلمانوں کو ہر قسم کے عذاب دے کر ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس صورت میں کفار مکہ کو اس کے ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کیا گیا۔ اللہ نے ڈرایا ان کو کہ رک جاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور اہل ایمان کو تسلی دی کہ وہ ان کے مقابلے میں اگر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ان کی وہ مدد کرے گا جس کے بعد ان کو زوال نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس سورت کا یہ والا شان نزول ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس کے دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا، موعود قیامت کا دن، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے، یعنی قرآن کریم میں اصل لفظ شاہد اور مشہود ہیں۔ شاہد کا ترجمہ ہے حاضر ہونے والے سے، اور مشہود کا جس کے پاس سب کو حاضر کیا جائے گا۔ اس کی کافی ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن، مشہود سے مراد عرفے کا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حاضر ہونے والے اور جن کے پاس حاضر کیا جائے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے شاہد سے مراد انسان ہے، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے جہاں پر حاضر کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی گواہی دیں گے، اس لیے اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو جب لایا جائے گا تو مشہود بنا کے، گواہ بنا کے اللہ کے نبی کو لایا جائے گا۔ اور اس میں خندقوں والا جو کہا گیا ہے نا، آگے والی آیتوں میں آئے گا، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، ابھی جیسے پڑھا، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کے پاس جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ کن خندق کھودنے والوں کا آپ بتا رہے ہیں کہ خدا کی مار ہے؟ اس کو اس واقعے کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں منقول ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اس سے اپنے کام لیا کرتا تھا۔ جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے نا کہ اپنی خدائی دکھانے کے لیے
کہ ہمارے کام غیب سے بنتے جائے، لوگوں کا ہم پر یقین اور ایمان رہ جائے۔ تو اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اس جادوگر کو اس بادشاہ نے جب وہ بوڑھا ہوتا دیکھا کہ یہ تو مرنے والا بوڑھا ہو رہا ہے، اس نے کہا ایک لڑکا میرے پاس کوئی جوان سا بھیج دیا کر، جس کو جادوگر نے کہا بادشاہ کو کہ ایک لڑکا کوئی بھیج دیں آپ، میں تو اب مرنے والا ہوں، بوڑھا ہو رہا ہوں، تو میں اس کو جادو سکھا دوں گا، آپ کا کام چلتا رہے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، اور بادشاہ نے جو ہے لڑکا بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا اپنے گھر سے چلتا نا، جادو سیکھ کے اس سے جادوگر سے چلتا، اپنے گھر سے جادوگر کے تک آنے کے لیے بیچ میں اس کو ایک راہب ملتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ جیسے ہمارے نبی کے جو دوست تھے نا جو دین پر تھے ان کو صحابی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر جو تھے ان کو راہب کہتے ہیں۔ تو وہ اصلی دین پر تھا، یہ جو آج کل کا انہوں نے بنایا ہوا ہے نا وہ والا نہیں، اصلی۔ وہ کوئی نہ کوئی نیک بات ان سے سنتا ہوا، رستے سے سنتا اور پھر آگے جادوگر تک جاتا۔ یہ روزانہ کا سفر طے ہوتا رہا، اور وہ اس راہب سے اللہ کی کوئی نہ کوئی تعریف سنتا۔ ظاہر ماحول سے انسان کا بہت اثر پڑتا ہے کہ جس ماحول میں انسان بیٹھتا ہے انسان ویسے ہی سیکھتا ہے۔ جیسے برف کو ٹھنڈا ماحول ملتا ہے تو وہ برف رہتی ہے، نکال دو تو وہ میلٹ ہو جاتی ہے، گرم چیز کو تھرمس میں گرم رکھو تو وہ گرم رہتی ہے۔ کہتے ہیں ماحول کا بہت اثر ہے۔ خیر وہ بچہ سیکھتا رہا، اس کے دل پہ توحید کی ضرب لگتی رہی کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بادشاہ تو جادوگر سے سب کچھ سیکھ کے کر رہا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو جادو کر رہا ہے۔ اس کی یہ ضرب لگتی گئی اور وہ لڑکا اپنی توحید پہ پکا ہوتا گیا۔ اس کے پاس بیٹھ جاتا، راہب کے پاس باتیں سنتا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا بہت بڑا جانور جیسے شیر کی طرح کا لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اس شیر کی طرح کے جانور کو لڑکے نے پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تجھے اس راہب کی باتیں جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو تو اس شیر کو میرے پتھر سے مار دے۔ اس نے پتھر مارا اور وہ شیر مر گیا۔ تو لوگ سارے کہنے لگے کہ بھائی اس کے پاس تو کوئی خاص عمل ہے کہ اتنا بڑا شیر اور اس نے مار دیا، ہم سارے ڈر رہے تھے اور اس کے ایک ہی پتھر سے مر گیا، بڑی حیرت کن بات ہے۔ تو لوگوں کو اس نے اس طرح سے اپنا بنا لیا۔ پھر لوگوں نے میں سے پتھر اس جانور کو مارا اور وہ مر گیا۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو لوگوں نے دیکھا چھوٹے سے پتھر سے یہ تو مر گیا، چنانچہ ایک اندھے شخص کو اس کے پاس آیا، اس مجمع سے ایک اندھا شخص آیا۔ اس نے کہا دیکھو میری آنکھیں نہیں ہیں، اگر تم میرے لیے وہی کرو نا جو تم نے اس پتھر مارتے ہوئے دعا کی تھی تو شاید میری دعا اللہ تمہارا وہ رب سن لے، کیونکہ ان سب کو اللہ کا نہیں پتہ تھا اس وقت تک، وہ بادشاہ کو پوچھ رہے تھے کہ شاید اللہ تمہارا جو جس کے نام تم نے لیا تھا وہ دعا سن لے۔ تو اس نے پھر اس لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ اس لڑکے نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اس کی آنکھیں واپس کر دے، اور اس کی آنکھیں آ گئیں۔ جب یہ واقعہ بادشاہ تک پہنچا کہ بھائی یہ تو باروں بار لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے اور اس طرح کے واقعے کر رہا ہے، تو اس نے اس راہب کو بھی بلایا جس سے یہ دین کی باتیں سیکھ رہا تھا، اور اس لڑکے کو بھی بلایا اور اس اندھے کو بھی بلایا۔ اب راہب اور اندھے کو تو اس نے اس لڑکے کے سامنے ہی گردن کاٹ دی، اور اس لڑکے کو کہا کہ تو اگر چاہے تو میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تو لوگوں کو یہی کہے گا کہ میری طاقت سے یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ نے اپنے غلاموں کو کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر سے گرا دو۔ اس نے پہاڑ پر جا کر دعا کی یا اللہ تجھے راہب کی باتیں زیادہ پسند ہیں یا اس جادوگر کی، اور میں نے تیرے لیے بڑے کام کیے، اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کی دعائیں اللہ بہت جلدی سنتا ہے جو نیکی کے راستے پہ خاص طور پہ چل رہے ہوں۔ تو اس نے دعا کی یا اللہ میں نے تیرے لیے بڑے کام کیے، تو کوئی ایسی تدبیر بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کا نزول بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے برتر یعنی اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے برتر۔ یہ سورت مکی دور کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی اور اس کا موضوع توحید اور رسالت اور آخرت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ الذی خلق فسوی،
جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا. والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بنایا. والذی اخرج المرعی، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا. الا سنقرئک، نہیں، فجعلہ غثاء احوا. یہ جو اوپر لکھا ہے نا والذی، یہاں پر لکھا ہوا ہے والذی قدر فہدی، یہاں پہ ایک حاشیہ دیا ہوا ہوگا، آپ کے اوپر بھی چھوٹا سا ایک ڈلا ہوا ہوگا. ایک چھوٹا سا ون ڈلا ہوا ہوگا اس کے اوپر. جی ہاں جی جی. والذی اخرج المرعی یہ دونوں یعنی ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. والذی قدر فہدی، جو بڑی بڑی آیتیں پڑھ سکتے ہیں نا وہ دونوں پڑھ سکتے ہیں ملا کے. فجعلہ غثاء احوا. پھر اس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. اے پیغمبر، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اس کی ساری تفسیر جو ہے نا مکس ہو رہی ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں ایک دفعہ اس سورت کو. یہ مکس ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ نا آگے پیچھے نمبر ہو گئے. میں آپ کو ویسے ہی پڑھا دیتی ہوں، مجھے ترجمہ زبانی آتا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے. الذی خلق فسوی، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بنایا. یعنی ایک خاص انداز کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک خاص انداز سے بنائی، پھر اس کو اس کے مناسبت دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتایا گیا. والذی اخرج المرعی، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا. سنقرئک فلا تنسی، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا. لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا. قد افلح من تزکا، یہ اس کا ترجمہ ہے. قد افلح من تزکا، اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے نصیحت مانی. وذکر اسم ربہ فصلی،
اور اپنے پروردگار کا نام لو اور نماز پڑھتے جاؤ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی امور کو مقدم رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ پہلے صحیفے اترا کرتے تھے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک اترا ہے پورا، تو پہلے صحیفے اترا کرتے تھے۔ تو الرحیم اذا السماء انشقت، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی قیامت کی ہی منظر کشی ہے اور آخرت ہے۔ جیسے پچھلی صورتوں میں، ساری صورتوں میں قیامت کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا، کس طرح آئے گی، کیا منظر ہوگا، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا، قبروں والے کیا کریں گے، زندہ کیا کریں گے، مردہ کیا۔ اس میں بھی وہی ہے کہ پوری قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ لیا جائے گا۔ روایات سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے، قیامت میں زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا۔ ساری روایات میں یہی ہے کہ زمین کو اتنا کھینچا جائے گا جیسے ہم ربڑ کو کھینچتے ہیں نا، فلیکسیبل ہوتا ہے، وہ جتنا بڑا کرنا چاہیں ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ پاک اس کو اس کے سائز سے 2 گنا اور بڑا کر دیں گے تاکہ اس میں تمام اگلے پچھلے لوگ سما جائیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وہ اس طرح کیوں کرے گی؟ کہہ رہے ہیں اس سے مراد وہ مردے ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں، کہ ان کو قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ البتہ آیت کے الفاظ عام ہیں، اس لیے مطلب بھی ممکن ہے کہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سارے خالی کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر اللہ پاک یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں تک تم محنت کرتے رہو کہ تمہارا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے تمہارا آسان حساب لیا جائے گا، تمہارا حساب کتاب آسان کر دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور تم اپنے اہل و عیال کے پاس یعنی اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جاؤ گے۔ کس لیے خوشی خوشی جاؤ گے؟ اپنا نامہ اعمال دکھانے کے لیے۔ انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہو جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے احکام کی تعمیل میں محنت کرتے ہیں، جو بد لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا حاصل کرنے میں کہ میری دنیا 1 سے 2 بن جائے، 1 سے 2 کس طرح بنے گی، اس طرح لگے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
لیکن وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی اس کے الٹے ہاتھ میں، الٹا ہاتھ بھی ایسے جیسے ہم پیٹھ کے پیچھے سے الٹا کر کے پیچھے کی طرف سے لیتے ہیں نا کوئی چیز چھپا کر، تو وہ چھپا کر اسے لے گا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ سورہ حاقہ میں جیسے اس کا مفصل بتا دیا گیا تھا کہ ایسے لوگ نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ پیچھے سے دیا جائے گا اور ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا یہ دیکھ کر کہ ہائے ہم کتنے خسارے میں رہ گئے، کاش ہم دنیا میں تھوڑی سی محنت کر لیتے اور اللہ کو راضی کر لیتے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا کیونکہ پیسہ دے رہا تھا، دولت دے رہا تھا، وہ نہ باپ تھا، نہ بھائی تھا، نہ بیٹا تھا، وہ ایک ATM کارڈ بنا ہوا تھا، یا بنی ہوئی تھی، جو بھی تھی عورت یا مرد، وہ ایک ATM کارڈ بنی ہوئی تھی۔ اس کو لگتا تھا دنیا کی خوشی ہی ساری کامیابی ہے، میری اولاد بڑی کامیاب ہے کیونکہ میں ان کو پیسے سے بھرتا ہوں۔ وہ اپنے اہل و عیال کے گھر درمیان بہت خوش تھا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ، ہم کہتے ہیں نا ظن کر رہا ہے، گمان کر رہا ہے، یہ وہی والا ظن ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا، یہی وہ زندگی ہے جو وہ گزار رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب مالداروں کو دیکھیں تو ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ کتنا اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، اپنی اولادوں کے اوپر پیسہ لٹاتے ہیں، باہر جائیں تو دیکھیں ان کی اولادیں آگے پیچھے ان کے ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہم نے پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں جانا، جو ہے حرام حلال جیسے ہے اپنے بچوں کو خوش رکھو، اللہ کے احکامات کا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ قرآن، ان کی پابندیاں نہ لگاؤ بچوں کے اوپر۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بھلا کیوں نہیں، اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ بھلا کا مطلب ہے بھلا کیوں نہیں، یہاں پر اللہ پاک غصے سے فرما رہے ہیں کہ بھلا کیوں نہیں، اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی، اور وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع آخرت میں جزا سزا کا ملنا ہے۔ اس وقت کی یہ جو آج کل کی کاروباری خرابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان صورتوں کو اتارا گیا، آج تو اس وقت بھی تھی لیکن آج تو انتہا ہو گئی۔ کاروباری خرابیوں کو پیش نظر رکھ کر لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور اللہ کے ہاں بہرحال تمہیں جانا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے، ویل نامی وہی جہنم ہے جو ہم پیچھے نمازیوں کے لیے بھی پڑھ کر آئے تھے پچھلی صورتوں میں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، پہلی خرابی کیا بتا دی کہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ویل نامی جہنم ہے، بڑی خرابی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اب اللہ ان کا حال بتا رہا ہے کہ ان کا حال کیا ہے۔ جن کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز لیتے ہیں تو ناپ تول کر پوری لیتے ہیں، کہ کسی سے لینا ہے تو بڑی سمجھداری سے ناپ تول کر پورا،
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں گھٹا کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے بڑی خرابی ہے۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی گئی جو دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں کہ بھائی میرا حق ہے تو میں نے پورا پورا لینا ہے، لیکن جب دوسروں کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ وعید صرف ناپ تول والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حق والوں کے لیے بھی ہے جو حق اور یہ بات کرتے ہیں نا ہمارا یہاں پر اتنا حق تھا، ہمارا یہاں پر اتنا حق تھا۔ کئی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سارے ہی حق معاف کر دی، اللہ ان کی آخرت کو بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ نہ بھائیوں پہ کوئی حق رکھا، نہ ماں باپ پہ کوئی حق رکھا، کسی پہ نہیں، اللہ کے سامنے ہی روتے کہ اللہ تو ہی ہمارا ہے اور تو نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو ان کو اللہ بڑا اجر دے گا۔ یہاں پہ اس حق کی بھی بات ہو رہی ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ان کا گمان کیا ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں الا یظنوا، کیا وہ لوگ سوچتے نہیں، اولئک انہم مبعوثون، کہ ان لوگوں نے ایک بڑے زبردست دن کے اندر میرے پاس آنا ہے اور ان کو میں یہاں سے اٹھاؤں گا، ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور ان سے پوچھ لیوم عظیم، زبردست بڑا دن۔ اللہ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم یکون الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کھڑا نہیں ہوگا، سب کو اللہ کھڑا کر لیں گے۔ کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ، ہرگز، پھر یہ کلّا آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے؟ سجین کے لفظی معنی قید خانے کے ہیں، یعنی اگر کوئی سجین میں کہے نا کہ یہ سجین میں چلا جائے، سجین میں ڈال دو، تو قید خانہ ہے۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہیں پر ان کا نام اعمال بھی موجود رہتا ہے، یہ وہ سجین اس جگہ کو کہتے ہیں۔ وما ادراک، جہاں بھی صورتوں میں یہ آئے وما ادراک، اس کا مطلب ہے تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے خود ہی بتاتے ہیں کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی، بڑی خرابی ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، کون کیا اور کیا کرتے تھے؟ جو جزا اور سزا کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے کہ یوم ججمنٹ کا ڈے کوئی آنا ہی نہیں ہے، کوئی دن ہی نہیں ہے جزا اور سزا کا، اس کو بھی جھٹلاتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی بڑی خرابی ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گناہ گار ہے۔ اللہ کی نظر میں دیکھ لیں یہ جتنے لوگ آخرت کو بھولے ہیں، اللہ نے ان کی کیا ڈیفینیشن رکھ دی کہ حد سے گزرے ہوئے گناہ گار، نہ پردے کو مانتے، نہ نماز کو مانتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے، میری زندگی ہے میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، وہ والی لائف سٹائل انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کون سے گناہ گار ہیں؟ حد سے گزرے ہوئے گناہ گار ہیں۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جیسے کوئی بتاتا ہے بیٹا اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے لیے یہ کرو، اللہ یوں کہتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟
تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، آج وہ زمانہ نہیں رہا، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اور حقیقت ہے آج کل یہی دور چل رہا ہے کہ کوئی کسی کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی ہمارے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کو مانتے تھے، رسول کو حیات دی۔ تو آج کے بچے کیا کہتے ہیں، آج کی جنریشن یہ کہتی ہے یہ پہلا زمانہ تھا، اب وہ زمانہ نہیں تھا۔ تو اللہ دیکھ لیں کتنے 100 سال پہلے اللہ نے یہ نقشہ کھینچ دیا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا ایسا دور آنے والا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَيْهِمْ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انفطار کا مطلب ہے پھٹنا۔ اس صورت میں بھی اللہ پاک آخرت کا وہ منظر کھینچ رہے ہیں کہ جب تک ہم کسی انسانوں کی اصلاح کے لیے کسی حقیقت کو جان لینا، جب تک یقین کے درجے تک نہ ہو، یعنی کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقینی کیفیت انسان کو بنتی ہے نا، ہم اس پر اتنا ایمان اس صورت پر لائیں، اتنا ایمان ان نعمتوں پر، ان اللہ کے بتائے ہوئے عذابوں پر لائیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس صورت میں وہی بتایا گیا کہ اپنے ایمان کے حصے کو اجاگر کر کر تم آخرت کی اس طرح تیاری کرو جیسے اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان چر جائے گا، پھٹ جائے گا، چر جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں قیامت کا منظر ہمیں کہ ہونے کیا کیا والا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا سمندر، کیا اللہ کی ٹیکنالوجی ہوگی کہ سمندر ابلنے لگ جائیں گے، ابلنے جیسے پانی بوائل ہوتا ہے نا، ایسے ابلنے لگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ ما قدمت و اخرت، کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یہ اسی وقت پتہ چل جائے گا جب اللہ یہ والا ابھی منظر کھینچ رہے ہوں گے کہ آسمان پھٹے گا، ستارے گریں گے، سمندر ابلنا شروع ہو جائے گا، قبریں پھٹیں گی، اسی وقت اس کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوا، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا اور کیا ہی میں نے پیچھے بھیجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہاں اللہ کا بڑا خوبصورت ایک گلہ، جیسے ماں ہے نا بچہ پالتی ہے، پوستی ہے، اپنے اندر سے نکال کے اس کو ایک زندگی دیتی ہے، بڑی مشکلوں کے بعد اسے پال پوس کے بڑا کرتی ہے، اور بیٹا ایک دم شادی کے بعد اسے ماں کو کہے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ماں کا ایک جملہ بے بسی کے ساتھ کہ کوئی چارہ نہیں رہا، پہلے منایا، سب کچھ دیا، سب کچھ کیا، بے بسی والا ایک جملہ کہ بیٹا میں نے ایسا کیا کر دیا کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہاں اللہ وہ جملہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے، کس چیز نے تجھے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بڑا ہی کرم والا ہے، بڑا نیکیاں دینے والا ہے، بڑا عظیم ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں۔ اللہ یہاں پہ اس کی تفسیر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں تو تم لوگوں سے اتنی محبت کر رہا ہوں، آگے کس طرح کی محبت، الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، یعنی تو چل نہ سکتا، تیری ناک نہ ہوتی، تیرا ہاتھ نہ ہوتا، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں ایسے، اور وہ ہم سے زیادہ شکر گزار ہیں اللہ کے، وہ ہم سے زیادہ شکر کرتے ہیں، جن کو اللہ نے پورا بنایا وہ اتنا شکر نہیں کرتے جتنا وہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں، جن کے ہاتھ نہیں، جن کی اسپائنل کارڈ نہیں، جن کی کوئی ایک کمی ہے، وہ زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے دوسری چیز تو دی ہے نا مجھے۔ شیخ سعدی ایک دفعہ جا رہے تھے اور اب کہنے لگے یا اللہ کیا فائدہ جو تو نے پاؤں تو دے دیے لیکن چپل نہیں دی مجھے، تو چلتے چلتے آگے دیکھا تو ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ پھر بھی سجدے میں ہے، یا اللہ
تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ تو نے مجھے پیشاب اور پخانے کی نعمت سے تو نوازا کہ میں اس کو آرام سے کر لیتا ہوں، تیری اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے۔ تو وہ ادھر ہی سجدے میں گر گئے جو اللہ سے پیچھے ناشکری کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ پاؤں تو دیے ہیں، چپل نہیں دی۔ کہا وہ تو شکر کا مقام تھا جہاں میں نے پاؤں دیکھے اپنے، اور اللہ کو کہتا ہے اللہ تو نے پاؤں دی اور میں نے ناشکری کر دی کہ اللہ تو نے پاؤں نہیں دیے۔ ایسے ہزاروں مقام ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم ایک کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو تو اتنا دے دیا، میں اتنا پڑھتی ہوں، اتنا سب کچھ کرتی ہوں، ہمیں نہیں ملا، ہمارے اوپر ہی آزمائش ہے۔ تو وہ اصل مقام وہ شکر کا ہوتا ہے جہاں پر ہم ناشکری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تو تمہیں اعتدال کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا، جس صورت میں اللہ نے چاہا۔ اسی لیے کہتے ہیں چہرے کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے خود چہرے کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے، بنایا ہوا ہوتا ہے، تو کبھی بھی کسی کے چہرے کو، رنگ کو، زمانے کو، کسی چیز کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم تو جزا سزا کے دن کو ہی جھٹلاتے ہو، تو تمہیں کیا میرا یہ احسان یاد آئے گا؟ جیسے ماں کہتی ہے نا تو کیا میرا احسان یاد رکھے گا، تو نے جب ماں کو ہی نہیں دیکھا تو میں کیا یاد کراؤں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ میں نے اللہ پاک کہہ رہے میں کیا بتاؤں کہ میں نے تیرا چہرہ بنایا، تیرے ہاتھ بنائے، سب سے بڑی نعمت تجھے انسان بنایا، تجھے اعلیٰ بنایا، تو میری ان نعمتوں کو کیا یاد رکھے گا؟ جو جزا سزا کے دن کو ہی نہیں مانتا وہ مجھے کیا یاد رکھے گا؟ پھر اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ لحافظین کون سے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ معزز فرشتے لکھنے والے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، پلک جھپکتے بھی نہیں، وہ سوتے نہ اونگ لیتے نہ کچھ، ہم پلکیں جھپک رہے ہیں وہ بھی وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اس وقت کو اتنا قیمتی بنائے، اتنا ہماری دعاؤں کو جو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ وہ فرشتے جا کے ہماری جو ہے